أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں یہ تقریباً چوتھی بار کا ختم قرآن ہوگا۔ اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے نہیں کیا اس طرح کے ابھی کر رہے ہیں۔ پچھلے 10 دنوں میں یکم رمضان سے بھی ایک دن قبل 29 شعبان کو اعلان کیا، تو 11 دنوں میں ہمیں تقریباً آدھی پارے سے تھوڑا سا زیادہ آدھی سورہ نور اور 29 پارے کا آخری حصہ وہ ہم نے بیان کیا۔ بہرحال اس سے تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہو گیا کہ انشاءاللہ 19 دن آج سے یعنی باقی 18 دنوں میں ہمارا 30واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم اللہ پاک کے دل توفیق سے پارہ نمبر 30 شروع کر رہے ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پچھلی صورتوں میں بھی اور اگلی صورتوں میں بھی اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو ایک ہی مضمون ہے، مرنے کے بعد زندہ، اس کے دلائل، موت کی، قبر کی، آخرت کی پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہوتی ہے عما یتساءلون، جس طرح بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں بات چیت کر، اسی طرح آخرت کے منکر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مذاق کر رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں کب سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں آتی ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ عما یتساءلون، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اٹھے اور جا کر کے ایک ہوتا ہے کہ نہ سمجھ بن کے پوچھنا تاکہ مجھے پتہ چل جائے، ایک ہوتا ہے کہ سننے کے باوجود بار بار پھر کہتے ہیں عما یتساءلون، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، عما یتساءلون۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو آپس میں لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ آپ کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ دیکھیں فلاں فوت ہو گیا، خبر ہے، لیکن خبر عظیم نہیں کہا، فلاں چیز ہوگی، فلاں واقعہ ہوگا، فلاں ہوگا، نبا عربی کا اس کو واقعہ کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کی بات آئی تو اس صورت کا نام بھی اللہ نے نبا رکھا، اور سب عظیم، نبا العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، یعنی جو اتنی بڑی بات ہے اور ان کو اتنی ہلکی لگتی ہے، اور وہ آپ سے آ کے جو بار بار اس طرح سے پوچھتے ہیں۔ یہ کوشچن عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا یہ لوگ آ کے آپس میں باتیں کرتے پھر آپ سے آ کے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، الذی هم فیہ مختلفون، وہ چیز جو بالکل نمایاں ہے، واضح ہے، یہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ چلے کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، ہرگز نہیں، وہ نہیں، پھر تو مذاق سمجھتے، وہ نہیں، سیعلمون، تم جان لو گے، ثم کلا سیعلمون، تاکید کے ساتھ، پھر ہرگز، یعنی وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، موت، قبر یا قیامت کا مذاق اڑا رہے ہو، جس وقت وہ آئے گی نا، تو وہ آئے گی تو اس وقت تمہیں ڈر پتہ چل جائے گا، اس وقت تم پھر اپنی یہ باتیں بھول جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن سازی کرتے ہیں، بندہ نہ سمجھے، نہ سمجھی میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندہ سمجھدار بن جائے، قرآن کا اسلوب بیان، سمجھانے کا انداز، کہ جس چیز کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہڈیاں گل سڑ گئی، ہم دوبارہ کیسے بنیں گے، ذرا آؤ اللہ کی طرف توجہ کریں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ یہ جو زمین ہے یہ تمہارے لیے ماں کی طرح نہیں ہے کیا؟ کیا اپنے اندر سے نکال کر کے تمہیں نہیں کھلاتی؟ کیا اس زمین کو نرم نہیں بنایا؟ تم کھیتی باڑی نہیں کرتے، تم رہن سہن نہیں کرتے، کیا اس کو معتدل نہیں بنایا؟ تم راستے نہیں بناتے، سڑکیں نہیں بناتے، ریل کی پٹریاں نہیں بناتے۔ الم نجعل الارض مہادا، ذرا اس ایک زمین پہ غور کرو، یہ صرف ایک اگر مضمون ہوتا تو میں تفصیل سے کچھ کہتا ہوں، اشارے دے کے آگے چلتا ہوں۔ والجبال اوتادا، جیسے بات میں آتا ہے نا، جس زمین کو پیدا کیا گیا تو جس طرح پانی ہے نا، پانی کے اوپر بچھائے گی، تو جس طرح کاغذ ہونا پانی کو ایسے ایسے کرتا ہے نا، تو یہ زمین بھی ایسے ایسے کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں، یہ پہاڑ ان کو ہم نے میخیں کہا
کیا پھر یہ زمین تھم گئی. وَجَعَلْنَا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے تمہارے جوڑے بنائے. آدم علیہ السلام کو بنایا, مئی حوا کو بنایا, پھر ان سے آگے اولادوں کا سلسلہ چلا اور یہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا. ہمارے بھی والدین تھے, اب پھر آگے اللہ نے ہمیں والدین بنایا, ہمارے بچے ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے. ذرا غور کرو کہ یہ جو جوڑے بنا کے جن کا نام و نشان نہیں تھا, جس چیز کے بارے میں تم مشکل سمجھ رہے ہو, انہونا سمجھ رہے ہو, وہ مثالیں تو روزانہ تمہارے سامنے ہیں. یعنی ان چیزوں کو تو دیکھ کر تمہارا قیامت میں آخرت پہ زیادہ یقین جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اسی زمین میں تم رہتے ہو, ہم نے تمہارے لیے نیند بنائی. نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, رات ہم نے بنائی تاکہ تم آرام کرو. پھر آج تمہیں میڈیکل اور سائنس بتاتی ہے کہ تم رات 12 بجے سے پہلے اگر سوتے ہو تو تمہیں کتنا نفع ہے, اور اگر بعد سوتے ہو تو فائدہ بھی اور نقصان بھی کتنا ہے. لیکن قربان ہے سائنس باتیں اب کر رہے ہو, یہ تو قرآن 1400 سال پہلے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جس آدمی کا یہ اندیشہ ہو کہ فجر کی نماز چلی جائے گی تو وہ نفل بھی نہ پڑھے, تلاوت بھی نہ پڑھے, سو جائے. یہ باتیں تو ہمارے آقا نے سب سے پہلے بتا دی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور رات ہم نے بنائی لباس. لباس ہوتا ہے نا تو اندر ستر چھپ جاتا ہے, تو جب رات کی تاریکی آتی ہے نا تو سب کچھ چھپ جاتا ہے, سورج بھی چھپ جاتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن ہم نے بنایا تمہارے لیے معاش کا ذریعہ, روزی کمانے کا. تم محنت کرو, کھیتوں میں ہل چلاؤ, دکانوں میں جاؤ, دفتروں میں جاؤ, محنت مزدوری کرو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر ہم نے نا 7 مضبوط آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, اور ہم نے اس میں سورج بنایا, لائٹ روشن بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے اتارا ان بدریوں سے بارش, ماءً ثَجَّاجًا, پانی بہنے والا. بارش ہوتی ہے, قطرے گرتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, کچی جگہ پہ وہ چوستی ہے, پکی ہو جاتی ہے, اپنی پیاس میں جاتی ہے, پانی چھوڑ دیتی ہے, بارش ہو رہی ہے, پانی بہ رہا ہے, فرش پہ بھی بہ رہا ہے. اس عربی میں کہتے ہیں سجاج. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, ہم بارش اتارتے ہیں اس لیے کہ تمہیں ہر قسم کے غلے, حبہ, دانے, اناج, مکئی, جوار, گندم, ٹھیک ہے, یہ سارے نبات, طرح طرح کی سبزیاں اور پھل. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہم تمہارے سامنے کرتے ہیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور باغات, گوشے لفافوں میں لپٹے ہوئے ہیں, پورے گچھے گوشے. اللہ تبارک و تعالیٰ خبر عظیم کے بارے میں بتانے سے پہلے اگر تم ان چیزوں میں دیکھو تو تمہیں اللہ کی قدرت بھی نظر آئے گی, اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ جو اللہ روزانہ یہ چیزیں کرتا ہے تو اس اللہ کے لیے مجھے مال کے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے, تمہیں جواب مل جائے گا. پھر فرمایا آؤ ان یوم الفصل کان میقاتا, تم جس دن کے بارے میں پوچھتے ہو یہ دن ہے فیصلے کا, یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. کان میقاتا, اس کا ایک وقت ہے. اس کا اللہ کہتے ہیں ہم نے نا جس چیز کو تم بار بار کہتے ہو اور ڈرا رہے ہیں, آ جائے گی, کیوں نہیں آتی, کب آئے گی, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کا ایک ٹائم رکھا ہے. اب تمہاری وجہ سے نا جذباتی نہیں ہوتے کہ فوراً بھیج دے پڑا. فرمایا کہ اس کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے, وہ اپنے ٹائم پہ آئے گی. جس وقت وہ وقت ہو جائے گا نا تو یوم ينفخ فی الصور, اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کر انتظار میں, جو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا نا تو وہ جب سور پھونکیں گے فتأتون افواجا. اب یہاں پہ جو سور کا ذکر کیا گیا نا یہ دوسری مرتبہ, یعنی تم کہتے ہو کہ جی ہم مر گئے, ختم ہوتا ہے, قبر کے نام و نشان مٹ گئے, تو کیسے ہوگا, کب ہوگا. اللہ کرتے آنن فانن, سور پھونکا جائے گا, فتأتون افواجا, تم اکیلے نہیں, افواجا, لشکر, فوجیں, یعنی جو پہلے مرے, پہلے گزرے, باغیاں, جتنے بھی آئے, فرمایا یہ سب نکل کر کے اللہ کے سامنے آئیں گے. اور فرمایا یہ دن صرف نہیں کہ
یہ زمین بھی بڑا مشکل و بھاری ہو جائے گا. وفتحت السماء آسمان بھی کھول دیا جائے گا, پھٹ جائے گا. فکانت ابوابا, جب تم اوپر دیکھو گے تو ایسے لگے گا جیسے دروازے ہیں, دروازے کھل گئے. وفتحت السماء فكانت ابوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا. اور یہ جو پہاڑ جنہیں تمہیں بتایا گیا کہ زمین رہتی تھی, آپ نے میخنی گاڑی حرکت نہ کرے. اللہ کہتے ہیں کہ جب سور پھونکیں گے تو یہ میخنی بھی ایسی اکھڑ جائے گی. اور فکانت سرابا, ہوا میں بدلوں کی طرح اڑے گی, دھوئیں کی طرح اڑے گی. اور ان جہنم کانت مرصادا, جس قیامت کے بارے میں تمہیں میرے نبی کے بتانے سے سمجھ نہیں آ رہی, یہ ایسا دن ہوگا کہ جب آئے گا تو وہ جہنم جس کو تم مذاق سمجھ رہے ہو نا, کانت مرصادا, وہ تمہاری تان میں بیٹھی ہوئی ہے, تمہاری گھاٹ لگا رہی ہے. کب آؤ گے, کس طرف سے آؤ گے؟ للطاغین مآبا, تم سرکشیاں کر رہے ہو اور جو سرکش ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لابسین فیہا احقابا, دنیاوی تھانے کچے جیلیں اب لاتوں کی طرح نہیں کہ چلو جی گیا تو کوئی پیچھے سے چھڑانے آ جائے گا. فرمایا نہیں, لابسین فیہا احقابا, تم اس میں احقاب, احقاب عقب کی جمع ہے. حضرت شیخ ادریس مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں عقب کے بارے میں کروڑوں سوال, کروڑوں ساتھ بناؤ تو پھر ایک عقب بڑھتا ہے تو پھر پتہ نہیں کتنی عقب, کئی عقب, لا متنائی احقابا, تمہیں اس جہنم میں رہنا ہوگا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, تمہیں وہاں پہ ہم اور کچھ نہیں چکھائیں گے. تم جو دنیا کے مزے کرتے ہو نا, یہ نہیں چکھائیں گے تمہیں. وہاں پہ کوئی ٹھنڈک نہ ہوگی, ولا شرابا, کوئی پینے کو نہ ہوگا. تم بھوک کو پیاس سے منہ کھولے زبان باہر ہاں کی طرح ہار کر رہے ہوگے, لیکن تمہیں اگر دیا جائے گا تو الا حمیما وغساقا, کھولتا ہوا پانی. اور غساق کہتے ہیں کہ انسانوں کو جب آگ میں جلایا جائے تو اس کا خون اور پسینہ جب پگھل کر کے نکلے گا, اور اس وقت تمہیں اندازہ ہوگا, پوچھو گے کہ کھانے کو ملے گا تو یہ ملے گا جزاء وفاقا, جو بھی تم نے کیا اس قیامت کا بھی مذاق اڑا رہے ہو, دین کے نہیں مانتے ہو, پورا تم بدلہ پاؤ گے. انہم کان لا یرجون حسابا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہیں, ہم اس کا حساب لیں گے. وکذبوا بآیاتنا کذابا, جو ہماری آیاتوں کی تکذیب کرتا ہے, جھوٹا جانتا ہے. توجہ ہے آپ, نیند تو نہیں آئی, سارا دن میں بول رہی ہوں, جمعے کو بھی بول رہا ہوں, صبح بھی بول رہی ہوں, دن کو کالی میں بول رہی ہے. تو وکذبوا بآیاتنا کذابا کا مقصد یہ بتا رہا ہوں کہ کافر جو نہیں کرتے نا, ان کو تو قرآن مخاطب میں کہہ رہا ہے, مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اس رسول کی کوئی بات سن کے تم اس کو اگنور کر دو. یہ ہوتا ہے تکذیب کرنا, جھٹلانا, اس کو اہمیت نہ دینا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اللہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے ہر عمل, ہر نیکی, ہر برائی ہم نے گنی ہوئی ہے. تم کہاں کے بھول جاتے ہو, اللہ کہتے ہیں ہم نہیں بھولتے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, پھر ہم تمہیں چکھائیں گے, پھر ہم تم آگے جاؤ گے, نہیں تم زیادہ ہوگے مگر عذاب ہی میں زیادہ ہوگے. کیوں, جب تم نیکی کی طرف آتے نہیں, اللہ رسول کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. ہاں, جو اہمیت دینے والے ہیں ان کا لقب اللہ کہتے ہیں ان للمتقین, وہ نفس کو قربان کرتے ہیں, خواہشات کو قربان کرتے ہیں, یہ تقوی والے لوگ ہیں, ان کی صفت ہے متقین. فرمایا مفازہ, کامیاب ہوں گے. جو روزے دار ہے وہ کیا ہے, متقی. اللہ نے کہا نہیں کھانا, نہیں کھایا. اللہ نے کہا آنکھوں کی حفاظت کیا, اللہ نہیں دیکھیں گے غیر مارکوں کو, فلاں گناہ نہیں کرنا, نہیں کریں گے. اللہ کہتے ہیں یہ متقی ہیں, یہ تقوی والے ہیں. آؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں مفازہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں. یہ کامیاب ہوں گے, یہ کیا ہوں گے, کامیاب ہوں گے. کیا ہوں گے, مفازہ کامیاب ہوں گے. حدائق وعنابا, حدائق باغ, گھنے باغوں میں ہوں گے. وعنابا, اور انگور ہوں گے. وکواعب اترابا, جوان تو جوان رہ کے نا بوڑھا بھی, جس کو بدنی گائی کی لات پڑی ہو نا وہ بوڑھا ہو کے کچھ کر نہیں سکتا, لیکن وہ بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے. لیکن جس روزے کی تربیت کی اور اس نے اپنی آنکھوں کو بچا لیا
اور غیر محرم سامنے آنے کے باوجود، موبائل پہ آنے کے باوجود دور کر دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ہم نے اس کے لیے جنت کی حوریں وکواعب اترابا، نوجوان خوبصورت وکأسا دہاقا، جذباتی لحاظ سے جو اس کا ایک ہے وہ اوپری نوجوان خوبصورت، یہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ جنت میں کوئی بھی ادب بات نہیں سنیں گے، شور و غل نہیں سنیں گے، جھوٹ نہیں سنیں گے۔ جیسے مبارکہ میں آتا ہے قیامت والے دن جب جنوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا، تو ظاہر تکلیف تو ہوگی، چیخیں گے، چلائیں گے، شور کریں گے، لیکن جنت میں تو یہ چیز نہیں نہ ہوگی۔ تو کچھ دو جنی ایسے ہوں گے نا، بہت زیادہ چیخ رہے، کیا کر رہے ہوں گے؟ بہت زیادہ چیخ رہے ہوں گے۔ دیر تو نہیں ہوئی، پورا کر لو، پوری کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے سے کہیں گے نا مالک سے کہ جاؤ، وہ یہ جو بہت زیادہ شور کر رہے ہیں نا، ان کو ذرا لے آؤ میرے پاس۔ اللہ پاک کے سامنے لائے جائیں گے نا، تو اللہ پوچھے گی یار جہنم میں تکلیف تو سب کو ہو رہی ہے، سارے شور کر رہے ہیں، لیکن تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تکلیف ہو رہی تھی اور اس لیے شور کر رہے تھے کہ شاید تم ہماری سن لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں گئے اس میں؟ اللہ ہم نے بات نہیں مانی تھی، ہم نے بات روزے کا مہینہ تھا، ہم نے بات نہیں مانی تھی، ہم نے قرآن سے روگردانی کی تھی، اور اللہ کا جو حکم تھا ہم نے نہیں مانا تھا، اس لیے ہم جہنم میں گئے۔ اللہ کہتے ہیں اب مانو گے؟ جی اللہ مانیں گے، مانو گے، مانو گے؟ جی اللہ مانیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ جہنم، کیا کرو؟ جاؤ جہنم۔ دونوں چل پڑے، ایک نے نا سر نیچے کر کے سیدھے سیدھے جانا شروع کر دیا، اور ایک کبھی ایسے جاتا ہے پھر ایسے دیکھتا ہے، پھر جاتا ہے پھر دیکھتا ہے۔ اللہ کا فرشتوں سے کہ دونوں کو واپس لے آؤ، واپس لے آؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا تم اسی جہنم سے آئے تھے، پھر میں نے کہا جاؤ تو پھر تم اب جا رہے ہو، جو سر ہے کہ نا نیچے جا رہا تھا، کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ جی پہلے بھی نہیں مانا تو اتنا اثر ہے، تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو، اب وعدہ کیا ہے کہ مانیں گے، اور اگر ابھی بھی نہ مانے تو کیا پتہ اس سے آگے اور کوئی زیادہ بڑی جاؤ، اس لیے مان لیا ہے۔ اور اس کو کہا کہ تم ایسے سے کیوں کرتے تھے؟ اللہ جی اس لیے کرتا تھا کہ کیا پتہ شاید آپ کہتے ابھی بھی تو جہنم کے اندر تھے نا، آپ نے بلا لیا تھا، ابھی تو گئے نہیں ہے نا، جا رہا تھا نا، لیکن پھر میں نے کہا کیا پتہ پیچھے سے آپ آواز دے دے میں واپس آ جاؤں، اس لیے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ان کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کی رحمت بڑی عروج پہ ہے پیارے ساتھیوں، جنت اللہ نے ایسی بنائی کہ جہنم کی طرح شور نہیں ہوگا، دنیا کی طرح شور و غل نہیں ہوگا، بڑی امن و سکون کی جگہ ہوگی، کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی مزاح کے خلاف بات نہیں ہوگی، یہ بات کرتا ہے مجھے ٹینشن ہوتی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے اس رب کی طرف سے جو بے حساب ہی عطا کرنے والا، جو بے حساب ہی عطا کرنے والا ہے۔ بے حساب کیسے؟ پہلی رمضان چاند نظر آیا، ہر افطاری پہ 70,000 کی بخشش ہو رہی ہے، ہر افطاری پہ کتنی بخشش ہو رہی ہے؟ 70,000۔ جب 27ویں شب ہوتی ہے تو پھر جتنی ہو چکی اتنی سب کی ہو جاتی ہے۔ دیکھو بے انتہا اس کی عطا کے بہانے دیکھو کہ کس طرح عطا کرتا ہے۔ اور جب آخری سورج غروب ہوتا ہے، 29 یا 30 کا روزہ ہوتا ہے، تو پھر جتنے ہو چکی اتنے اور ہو جاتے ہیں، پھر لیلۃ الجائزہ کی رات آتی ہے، پھر جتنے ہوتے ہیں اتنے اور ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب عید پہ جاتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ خوشی خوشی کرو تو چلے جزاء من ربک عطاء حسابا، بے حساب عطا کرنے والا ہے وہ رب ہے آسمان و زمینوں کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ رحمان ہے۔ قیامت کے دن لا یملکون منہ خطابا، کوئی اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن صف میں کھڑے ہوں گے انسان، امتیں تو ہوں گی، لیکن کہا روح، بعض نے کہا یہ جبریل کا لقب ہے، کچھ ایک فرشتوں کی جماعت ہے وہ کھڑی ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو انسانوں کی روحیں ہیں نا، یہ ساری روحیں بھی نا ایک صف میں کھڑی ہوں گی، فرشتے کھڑے ہوں گے اور سب کے ساتھ جھکے ہوں گے، کوئی اللہ کے حضور بات نہیں کر سکے گا۔
لا یتکلمون، کوئی نہیں بول سکے گا، الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو اللہ بولنے کی اجازت دیں گے، وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بول سکے گا، وہ ٹھیک بولنے والا ہوگا، اللہ اس کو اجازت دیں گے، اور اعلان ہوگا ذالک الیوم الحق، وہ جو نبی عظیم تم کہتے تھے نا، یہ ہے آج کا دن، یہ ہے حق اور سچ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب تم نے سن لیا نبی عظیم کے بارے میں، سن لیا، بولے جی سن لیا، نبی عظیم کے بارے میں سن لیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تفصیل سے بتا دیا، اگر بتا دیا تو شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب پھر جو چاہے اس راستے کو اختیار کرے، ہدایت کو اختیار کرے، اور اپنے رب سے جا کے ملاقات کرے، اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے بھی ڈرا دیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ ایسا منظر ہوگا کہ ہر آدمی جو اس نے آگے بھیجا ہے وہ قیامت والے دن سب اپنے سامنے پائے گا، یہاں تک کہ جب محشر کے اس میدان میں، قیامت کی اس گھڑی میں اللہ پاک حساب و کتاب شروع کریں گے، تو انسانوں کے حساب و کتاب سے پہلے اللہ جانوروں کو لائیں گے، دو حدیث میں آتا ہے بکریوں کو لائیں گے، جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا، اس بغیر سینگ والے کو اللہ سینگ عطا کریں گے، اور جو سینگ والی تھی بغیر سینگ کریں گے اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ اعلان ہوگا کہ دیکھو آج اگر جانوروں میں اتنا عدل اور انصاف کیا جا رہا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے درمیان میں کتنا عدل اور انصاف کریں گے۔ لیکن کیا ہوگا، ان جانوروں کی مثال قائم کرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، مٹی ہو جاؤ۔ تو جب یہ منظر کافر دیکھیں گے تو کافروں کا یہ جملہ ہوگا، کاش ہم انسان نہ ہوتے، ہم بھی جانور ہی ہوتے، ہم کی مٹی ہو گئے ہوتے، اور آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اس کو آج مانتا ہی نہیں، نبی عظیم مذاق کرتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، کچھ لوگ تو ہیں نا جو سرے سے انکار کرتے ہیں، لیکن اس وقت سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، اتنی باتیں کہ اب کافروں کو بھی سوالوں کے جواب مل چکے ہیں۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ قیامت نہیں ہوگی، کوئی نہیں کہتا، کافر بھی نہیں کہتا، اور مسلمان تو کہتا ہی نہیں، ایمان بھی رکھتا ہے نا کہ نہیں رکھتا کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے نا جو صرف ایمان نہ رکھے کہ ہوگا، بلکہ اس کی تیاری کرے، اس کی کیا کرے؟ تیاری کرے۔ آئیے ہم بھی اللہ کے جو سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دنیا ہو یا آخرت ہو، قبر ہو یا برزخ ہو، اللہ ہمارے لیے ساری منزلوں کو آسان فرمائے۔ آخر دعوانا